الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم ناظرین، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج بہار کی سرزمین پر ایک بہت بڑا دن ہے۔ آج ودھان سبھا الیکشن 2025 کا دن ہے۔ یہ صرف ووٹ کا دن نہیں بلکہ ضمیر، ایمان اور امت کی بیداری کا دن ہے۔ پہلا حصہ، ووٹ، امانت اور گواہی۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر فیصلہ، ہر امانت، ہر عہد اللہ کی نگاہ میں جواب دہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کو سپرد کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا امانۃ وانہا یوم القیامت خزی و ندامہ، یعنی قیادت ایک امانت ہے اور قیامت کے دن یہ رسوائی اور ندامت کا سبب بنے گی اگر نااہل کو دی گئی۔ بھائیو، ووٹ دینا محض ایک سیاسی کام نہیں بلکہ ایک شرعی امانت ہے۔ ہم جس کو ووٹ دیتے ہیں، دراصل ہم اس کو اپنے بچوں کے مستقبل، اپنے دین کے وقار اور اپنے معاشرے کے فیصلوں کا اختیار دیتے ہیں۔ دوسرا حصہ، ووٹ نہ دینا بھی جواب دہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، ہمیں کیا لینا دینا، ہم تو سیاست سے دور ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، خاموشی بھی جرم ہے اگر باطل کو طاقت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وصل الامر الی غیر اہلی فانتظر الساعہ۔ جب معاملات نااہل لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی اگر ہم نے اہل کو آگے نہ بڑھایا، اگر ہم گھر بیٹھے رہے تو کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، جب ظلم کے مقابلے میں حق کا موقع تھا تو تم خاموش کیوں تھے؟ تیسرا حصہ، ووٹ ایک گواہی ہے۔ قرآن کہتا ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ گواہی مت چھپاؤ، جو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔ ووٹ دراصل شہادت ہے، ایک گواہی ہے۔ جب ہم ووٹ ڈالتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، میں اس شخص کو اہل سمجھتا ہوں، میں اسے اپنی نمائندگی کے قابل سمجھتا ہوں۔ اب اگر وہ شخص ظالم نکلا، دھوکہ باز نکلا تو اس کے گناہ میں ہم بھی شریک ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو عہدہ دیا حالانکہ اس سے بہتر شخص موجود تھا تو اس نے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سے خیانت کی۔ چوتھا حصہ، بہار کے مسلمانوں سے خصوصی خطاب۔ میرے پیارے بہار کے بھائیوں، آج کا دن بہت اہم ہے۔ یہ دن فیصلہ کرے گا کہ آنے والے 5 سال کون تمہاری آواز بنے گا، کون تمہارے حق میں بولے گا، کون تمہارے خلاف قانون بنائے گا۔ یہ ووٹ تمہاری مسجد، تمہارے مدرسے، تمہاری عزت، تمہارے روزگار، تمہارے بچوں کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ اگر تم نے دیانت دار، باصلاحیت اور قوم کے خیر خواہ کو ووٹ دیا تو تم نے ایک نیکی کا دروازہ کھولا، لیکن اگر تم نے لالچ، برادری یا وقتی فائدے کے لیے ووٹ دیا تو تم نے اپنی قوم پر ظلم کیا۔ پانچواں حصہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، عدل و صلاحیت۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ذمہ داری دی تو صرف اس کی وفاداری نہیں دیکھی بلکہ اس کی صلاحیت اور تقویٰ دیکھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ذمہ داری دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو ذر، تم کمزور ہو اور یہ قیادت امانت ہے۔ یعنی قیادت ان لوگوں کے لیے نہیں جو شہرت چاہتے ہیں بلکہ ان کے لیے جو امت کی خدمت چاہتے ہیں۔ چھٹا حصہ، آج کی امت کی آزمائش۔
آج ملت اسلامیہ بہار میں، بھارت میں ایک آزمائش سے گزر رہی ہے۔ ہماری تعلیمی ادارے دباؤ میں ہیں، ہماری مذہبی شناخت مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر ہم خود بیدار نہ ہوئے تو آنے والی نسلیں ہم سے پوچھیں گی جب تمہارے پاس ووٹ تھا تو تم نے کیا کیا؟ ساتواں حصہ، بیداری، تنظیم، اتحاد۔ میرے بھائیوں، وقت آ گیا ہے کہ ہم بکھرے نہیں، جڑ جائیں۔ ووٹ کو ذاتی مفاد کے لیے نہیں، دین و قوم و ملت کے فائدے کے لیے استعمال کرے۔ ہر ووٹ ایک طاقت ہے۔ اگر ہم بیدار ہوں تو کوئی ہمیں کمزور نہیں کر سکتا۔ ووٹ دیں مگر ضمیر کے ساتھ، ووٹ دیں مگر تحقیق کے بعد، ووٹ دیں مگر اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہمیں صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں دین کا درد، قوم کی فکر اور امت کی بیداری پیدا فرما۔ ہمارے ووٹ کو خیر، عدل اور برکت کا ذریعہ بنا، اور بہار کی سرزمین پر ایسے نمائندے چن جن کے دلوں میں خوف خدا ہو، عدل ہو، امانت ہو، دیانت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ گھر سے نکلیے، ووٹ دیجیے، کیونکہ ووٹ امانت ہے، عبادت ہے اور ذمہ داری بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔